بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی، مثلا ہمارا ماحول ہو گیا، ارد گرد کے حالات و واقعات ہیں، پھر مال و دولت ہو سکتا ہے، حسن و جمال، عہدے، شہرت وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی نہ کسی حد تک ہمارے مزاج اور موڈ کو انیشیٹ کرتے ہیں، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک ہمارے لیے وقتی خوشی، آسودگی اور لذت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اس پر گواہ ہے، کہ یہ ساری چیزیں مل کر بھی اصل خوشی، سچی خوشی اور ہمیشگی کی خوشی کی ضمانت نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ، بڑے بڑے ہائی اسٹیٹس کے لوگ، ملینئرز، بڑے بڑے شہرت یافتہ افراد، بڑے بڑے عہدیدار، ڈپریشن، اینزائٹی، سٹریس اور ایسی ہی دوسری طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے، اپنی نیند کے لیے سلیپنگ پلز کے محتاج نہ ہوتے، سوسائیڈل تھاٹس کے ہاتھوں ہلکان نہ ہو رہے ہوتے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات کی بھی رائے ہے کہ خوشی کی کوئی مادی حیثیت نہیں، وہ تو انسان کے اندر پھوٹنے والا ایک احساس ہے، جس کے محرکات اگرچہ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر بنیادی طور پر خوشی کا تعلق ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اندر سے، ہماری روح سے اور ہمارے دل کی کیفیت سے ہے۔ اس حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مگر اب سوال یہ بھی ہے کہ پھر ہمارے اندر کا، ہماری روح کا، ہمارے دل کی کیفیت کا یا ہمارے اندر کی خوشی ناخوشی کا کنیکشن آخر کس سے جڑا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں میری عزیز بہنوں، ہماری سوچ سے، زاویہ فکر سے، انداز فکر سے۔ مثلا ایک جیسے حالات و واقعات اکثر اوقات ایک کے لیے خوشی کا اور دوسرے کے لیے ناخوشی کا باعث ہوتے ہیں، صرف سوچ میں فرق اور نقطۂ نظر میں اور زاویہ فکر میں تبدیلی کی وجہ سے۔ خیر، اس کو ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے، مثبت سوچ کے تحت مختلف سچویشنز کو مثال بنا کر۔ سرے دست بس یہ یاد رکھیں کہ خوشی کا کنیکشن صرف اور صرف بیرونی ماحول سے نہیں جڑا ہوتا، اور نہ ہی خوشی دوسروں کے سٹیٹس یا حالات و واقعات کے ساتھ کمپیئر کرنے یا کمپیٹ کرنے سے ملتی ہے، بلکہ اس سے تو الٹا خوشی روٹھ جاتی ہے، ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی خوشی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، مگر دیکھا جائے جیسا کہ ایک ریسرچ بھی ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز پر آخر ہمارا اختیار ہی کتنا ہوتا ہے، صرف 10%، یعنی ہم چاہیں بھی تو انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر دوسری طرف ان کے ریسپونس پر تو ہمارا پورے کا پورا اختیار ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے۔ یعنی پلس مائنس کر کے سمجھ لیں کہ خوش رہنے کا تقریباً 90% اختیار تو خود ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے، صرف سچویشنز کو سمجھنے اور ہینڈل کرنے کی ٹرکس آنی چاہیے۔ دراصل ہماری سب سے بڑی پرابلم یا کمزوری کہہ لیں، پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے موڈ کا، اپنے مزاج کا، اپنی خوشی ناخوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لو جیسے چاہو مجھے چلا دو، ہنسانا چاہتے ہو تو ہنسا دو، رلانا چاہتے ہو تو رلا دو، اشتعال دلانا چاہتے ہو تو اشتعال دلا دو۔ یاد رکھیں میری عزیز بہنوں، مومن اتنا سادہ لوح اور بیوقوف نہیں ہوتا کہ جو کوئی جب جیسے چاہے رلاتا پھرے، نچاتا پھرے۔ مومن تو ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، زمانے کی روح میں بہنے والا نہیں ہوتا۔
اپنے ماحول زمانے سے زیادہ اس کا کلوز کنیکشن کس سے ہوتا ہے؟ اپنے رب سے، جو قدم قدم پر اس کی پشتیبانی کرتا ہے، اس کو مایوسی سے بچاتا ہے، حالات و واقعات کی مناسبت سے اس سے قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب ایسے اللہ کے ساتھ اتنے کلوز ریلیشن شپ کے بعد بھی یہ اداسی، یہ ناخوشی، یہ اضطراب، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، سٹریس، یہ سب ایک مومن کے اندر کیسے جگہ پا سکتی ہیں؟ چلیں پل دو پل یا تھوڑی دیر کے لیے جگہ پا بھی جائیں تو زیادہ دیر کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں، انشاءاللہ والعزیز۔